حیدرآباد کے قدیم اردو اخبار رہنمائے دکن کے چیف ایڈیٹر اور انڈو عرب لیگ کے چیئرمین سید وقار الدین کا کل دیر رات گئے انتقال ہو گیا۔ آج ان کی نماز جنازہ تاریخی مکہ مسجد میں ادا کی گئی۔ جانتے ہیں مکمل تفصیل اس رپورٹ میں۔ کل 9 دسمبر کی رات انتہائی غمزدہ خبر سامنے آئی کہ رہنمائے دکن کے چیف ایڈیٹر اور انڈو عرب لیگ کے چیئرمین سید وقار الدین کا طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر حیدرآباد، تلنگانہ کے علاوہ ملک و بیرون ملک پہنچ گئی اور ہر جگہ سے ان کے لیے تعزیتی پیامات آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کی گئیں۔ سید وقار الدین 2.5 ماہ سے علالت کی بنا پر اولیو ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ سید وقار الدین کا انتقال ایک ایسے وقت ہوا جب ہندوستان کا قدیم ترین اردو روزنامہ رہنمائے دکن اپنی پہلی صدی کے جشن کا اہتمام کرنے والا تھا۔ سید وقار الدین جناب یوسف الدین کے فرزند تھے۔ انہوں نے 1966 عیسوی میں اپنے بڑے بھائی سید لطیف الدین قادری کے ساتھ رہنمائے دکن کو حاصل کیا تھا۔ 1966 عیسوی میں انہوں نے انڈو عرب لیگ حیدرآباد قائم کیا۔ مرحوم کو خانہ کعبہ کے غسل میں حصہ لینے کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی۔ سید وقار الدین کو 2 سال قبل عرب لیگ کے 22 ممالک کی جانب سے دہلی میں منعقدہ ایک تقریب میں تہنیت پیش کی گئی اور ہند عرب دوستی کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ تلنگانہ کے ہوم منسٹر محمد محمود علی نے روزنامہ رہنمائے دکن کے ایڈیٹر و صدر نشین انڈو عرب لیگ سید وقار الدین قادری کے مکان پہنچ کر ان کے افراد خاندان سے ملاقات کی اور پرسہ دیا۔ اس سلسلے میں تفصیلات سے واقفیت حاصل کی اور جسد خاکی کا دیدار کیا۔ 11:30 بجے انتقال ہوا۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں بہت سے صحافی آ کر چلے گئے، ہم وقار بھائی کی طرح کوئی صحافی کو نہیں دیکھے۔ وہ ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے، حق کے لیے لڑتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں 100 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کے اخبار رہنمائے دکن کے، اور اس اخبار کے ذریعے انہوں نے ہمیشہ عوام کی حق کی بات کی اور عوام کو انصاف دلانے کے لیے لڑتے ہیں۔ آخری دم تک ان کا یہی مقصد تھا کہ سبھی لوگوں کے ساتھ انصاف، و خاص طور سے مائنورٹی کمیونٹی کے لیے، اور مسلمان حضرات جو تعلیم سے پیچھے ہے، ہر شعبہات میں پیچھے، ان کو ترقی دلانے کے لیے آج ان کے انتقال پر بہت دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے اہل افراد کو صبر دے اللہ تعالیٰ، یہی ہمارے۔ سید وقار الدین قادری کی نماز جنازہ مکہ مسجد میں بعد نماز جمعہ شیخ الجامعہ جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں چارمینار حلقہ اسمبلی کے MLA محمد ممتاز احمد خان، سابق وزیر محمد علی شبیر، مولانا مفتی سید صادق محی الدین فہیم، سابق رکن راجیہ سبھا سید عزیز پاشا، علی مسختی، مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا، سیاسی، سماجی، دینی تنظیموں کے ذمہ داران کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تدفین درگاہ شریف حضرت موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ پرانا پل میں عمل میں آئی۔ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید وقار الدین کو قوم کا اثاثہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف خود مرحوم سید وقار الدین بلکہ اپنے اخبار کو بھی انہوں نے قوم کے لیے عظیم خدمات انجام دی۔ السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ عزیزان محترم، آج مکہ مسجد میں جناب وقار الدین صاحب کی جنازے کی نماز کے سلسلے میں آنے کا موقع ملا، اور محترم کے بارے میں کیا کہوں، وہ تو اپنی زندگی پوری اس قوم کے لیے لگائے ہوئے تھے، اور نہ صرف اپنی زندگی لگائے تھے بلکہ اخبار بھی اپنا پورا وقف کر دیا تھا، اور رہنمائے دکن سے لوگوں کی رہبری کرتے کرتے اپنی پوری زندگی کو انہوں نے اس کام کے لیے مختص کر دیا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہ رہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کی دن بدن جو رہبر قوم تھے کمی ہوتے جا رہی ہے۔ نعم البدل کوئی نہیں مل رہا ہے، یہ بھی بڑا افسوس ہے۔ اب مرحوم کی جو زندگی میں مرحوم نے جو کام کیا، بہت کام کیے، اگر گنانا چاہے تو بہت زیادہ کام ہوں گے،
مگر یہ ہے کہ جو بھی خدمات کیے ان کا ایک صاف دلی سے انہوں نے کام کیا ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سینئر کانگریسی لیڈر محمد علی شبیر نے سید وقار الدین قادری کی نماز جنازہ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کی موت کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا. آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ سید وقار الدین صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. سید وقار الدین صاحب ایک صحافی نہیں، ایک جرنلسٹ نہیں، ایک اردو رہنما دکن کے مالک کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطین کی آزادی، فلسطین کے مظلوموں کی آواز اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے انہوں نے 40 سال مسلسل جدوجہد کرے اور اپنے ذاتی پیسوں سے اپنی جائیدادوں کو بیچ کر ان معصوم فلسطینیوں کے خلاف انہوں نے لڑا. سب دیکھیے کہ عربوں کے پاس پیسہ بھی آ گیا لیکن وہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیے، لیکن انہوں نے اپنی جنگ نہیں چھوڑے. اسی لیے جب حیدرآباد کو یاسر عرفات صاحب یہاں پر آئے تو جب حکومت یہاں تیلگو دیشم کی تھی اور مجھے بھی اپوزیشن لیڈر کے حیثیت سے مدعو کرے تو یاسر عرفات کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، تقریر کرنے کا اتفاق ہوا. اور جب حکومت فلسطین بنی تو یاسر عرفات نے انہیں فلسطین کا بہت بڑا ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا. ان کے بہت سارے کارنامے ہیں، پھر کبھی میں تفصیل سے ایک آرٹیکل بھی لکھ رہا ہوں. لیکن میں آج مکہ مسجد میں نماز جنازہ ہوا، الحمدللہ ہزاروں کے لوگوں نے شرکت فرمائی. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جل جلالہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائیں. ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں انہیں اللہ ہمت دے، صبر دے.